بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو پاکستان کے ایک عظیم حکمران، اسٹیٹ آف بہاولپور کے آخری عباسی حکمران نواب صادق محمد خان پنجم کے حوالے سے اہم عقائد اور حیرت انگیز واقعات بتاؤں گی۔ ان کی پاکستان کے ساتھ محبت، ثقافت اور پاکستان کی بقا اور ترقی کے لیے انہوں نے کیسے اپنی دولت کو خیر بات کہہ دیا۔ نواب صاحب صرف 3 سال کی عمر میں ہی اپنی ریاست کے نواب بن گئے تھے اور 15 سال کی عمر میں انہوں نے تیسری اینگلو افغان وار میں حصہ بھی لیا۔ ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر اسٹیٹ آف بہاولپور کے آخری عباسی حکمران نواب صادق محمد خان پنجم کی۔ انگریز ذہنیت کو اپنی اوقات میں کرنا بھی جانتے تھے اور وقت پڑنے پر انگریزوں کے سارے بل بھی نکال دیا کرتے تھے۔ یہ اتنے سخی تھے کہ غریبوں کے لیے اپنے خزانوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پاکستان کی بقا اور ترقی کے لیے اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی حکمرانی کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے دوستی اتنی تھی کہ زمانے کی سب سے مہنگی کار رولز رائس کار انہیں تحفے میں دے ڈالی، اور اصول پسند اتنے تھے کہ اپنے سگے بیٹے کو ہی گولی مارنے کا حکم جاری کر دیا۔ محبت ایسی کیا کرتے تھے کہ اپنی انگریز بیوی کی محبت میں سفید مقبرے تعمیر کروا دیے۔ نرم دل اتنے تھے کہ اپنے نوکروں تک سے معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو پاکستان کے اس عظیم ہیرو کی زندگی کے حیران کن حقائق بیان کروں گی۔ نواب آف بہاولپور کا پورا نام جنرل نواب صادق محمد خان عباسی ہے اور یہ 29 ستمبر 1904 کو ریاست بہاولپور کے مشہور اور تاریخی مقام دراوڑ میں پیدا ہوئے تھے۔ جب یہ صرف 3 سال کے تھے تو ان کے والد انتہائی مختصر بیماری کے بعد انتقال کر گئے، اور اپنے والد کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی مسلم ریاست بہاولپور کے نواب بن گئے، جس کا کل رقبہ 45,911 اسکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن ان کے بڑے ہونے تک مقامی کونسل کے صدر راہیم بخش نے ان کے نام پر 1924 تک ریاست کے امور چلائے۔ نواب آف بہاولپور نے اپنی ابتدائی تعلیم ایچسن کالج لاہور سے حاصل کی اور ساتھ یہ برٹش انڈین آرمی میں ایک آفیسر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ نواب صاحب نے صرف 15 سال کی عمر میں 1919 میں ہونے والی تیسری اینگلو افغان وار میں بھی حصہ لیا، جبکہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار یعنی کہ جنگ عظیم دوم میں ایک لیفٹیننٹ کرنل کے طور پر فوجیوں کی کمانڈ بھی کرتے رہے۔ نواب آف بہاولپور صادق محمد خان عباسی جہاں برٹش انڈین آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے اور ترقی پا رہے تھے، وہیں انہوں نے لندن میں اپنی اعلیٰ تعلیم بھی جاری رکھی اور بدلتی دنیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ممالک کا دورہ بھی کرتے رہے۔ 1929 میں یہ مصر کے بادشاہ کنگ فہد اول کے مہمان رہے اور یہیں سے ان کو رولز رائس کی قیمتی کاروں سے محبت بھی ہو گئی، اور یہ پہلی اپنی رولز رائس فینٹم کار 45 WR خرید کر اس زمانے میں پاکستان لائے، جو کہ اس زمانے میں دنیا کی سب سے مہنگی کار تھی اور صرف قیمتی کے چند نوابوں اور امیر ترین انگریز افسروں کے پاس موجود ہوا کرتی تھی۔ نواب صاحب اور رولز رائس کار کی یہ محبت اپنی جگہ، لیکن ایک ایسا واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں جس کو سن کر آپ کو حیرانگی ہوگی۔ رولز رائس کار کے حوالے سے ایک ایسا اہم واقعہ جو نواب صاحب کو اتنا غصہ دلا گیا کہ کمپنی کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز نواب صاحب لندن کی مشہور بانڈ اسٹریٹ میں ایک عام شخص کی طرح چہل قدمی کر رہے تھے اور ان کی نظر رولز رائس کار کے شو روم پر پڑی۔ وہ اندر داخل ہو کر اس کی قیمت پوچھنے لگے۔ نواب صاحب کا حلیہ دیکھ کر شو روم کے انگریز مالک نے یہ کہہ دیا کہ یہ صرف امیر لوگ ہی خرید سکتے ہیں، اور شاید اس آدمی نے ان کی رنگت کا بھی مذاق اڑایا۔ نواب صاحب اس وقت تو خاموشی سے واپس آ گئے اور لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ کر انہوں نے اپنے عملے کے ذریعے فون کروایا کل نواب آف بہاولپور شو روم کی گاڑیاں خریدنے آئیں گے۔ اگلے دن نواب صاحب اپنی شاہی لباس میں پورے پروٹوکول کے ساتھ شو روم پہنچے تو شو روم کے مالک نے ان کو ویلکم کرنے کے لیے ریڈ کارپٹ تک کا انتظام کیا تھا، اور جب نواب صاحب اندر داخل ہوئے تو وہاں پر موجود 6 کی 6 رولز رائس گاڑیاں انہوں نے خرید لیں، جن کی مالیت اس دور میں بھی پاکستانی کروڑوں روپے میں تھی۔ لیکن نواب صاحب کا مقصد صرف گاڑیاں خریدنا نہیں تھا،
بلکہ کمپنی کو کچھ سبق بھی سکھانا تھا۔ لہٰذا نواب صاحب نے 6 کی 6 گاڑیاں شپ میں ڈال کر بھاولپور ریاست بھجوا دی اور یہاں پر میونسپل کمیٹی کے حوالے کر دی اور ان کو حکم دیا کہ ان سب کے آگے 2 جھاڑو نصب کرو اور پورے شہر کی صفائی کرواؤ اور ان سے کچرا اٹھایا جائے۔ جب یہ بات مقامی اور انٹرنیشنل نیوز پیپر میں چھپی تو کمپنی کی ساکھ شدید متاثر ہونے لگی اور کمپنی کے شیئرز کی قیمت گرنا شروع ہو گئی۔ جب تحقیقات کرائی گئی تو اصل وجہ معلوم پڑنے پر رولز رائس کمپنی نے نواب صاحب کو ایک ٹیلی گرام بھیجا جس میں انہوں نے اپنے رویے پر معافی مانگی اور ساتھ ہی مزید 6 رولز رائس گاڑیاں تحفے میں بھیجی۔ نواب صاحب کا مقصد انگریز ذہنیت کو سبق سکھانا تھا جو پورا ہوا۔ پھر ان گاڑیوں سے جھاڑو اور کچرا اٹھانے کا کام لینا بند کر دیا گیا۔ لیکن نواب صاحب کے اس زبردست کام کی دھوم پورے ہندوستان میں ایسی مچی کہ بعد میں بہت سے دیگر نوابوں اور راجاؤں نے ان کی پیروی کرتے ہوئے اور قیمتی گاڑیوں سے صفائی کا کام لینا شروع کر دیا۔ نواب صاحب کے پاس صرف رولز رائس گاڑیاں ہی موجود نہیں تھی بلکہ دنیا کی قیمتی ترین گاڑیوں کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا اور ان کی کل تعداد آج تقریباً 75 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، لیکن ان میں سے صرف چند 1 گاڑیاں ہی استعمال کیا کرتے تھے جبکہ باقی کی قیمتی گاڑیاں اپنے قریبی دوستوں اور افسران کو تحفے میں دے دیا کرتے تھے۔ نواب صاحب کے پاس قیمتی اور مہنگی ترین گاڑیوں کے ساتھ ساتھ نوابوں کے شایانہ شان بہترین بگھیاں بھی موجود تھیں۔ نواب صاحب جس بگھی میں خود سفر کیا کرتے تھے اس کی کرسی ڈائمنڈ اور گولڈ سے سجی ہوئی تھی جو کہ ان کی عمارت اور دولت مند ہونے کی ایک اعلیٰ مثال تھی۔ اس کے علاوہ نواب صاحب کے پاس اپنا ایک ذاتی بحری جہاز انڈس کوئین بھی موجود تھا جس میں نواب صاحب اور ان کی بیگمات اور ان کے قریبی دوست انڈس ریور اور ستلج ریور کا سفر کیا کرتے تھے اور ان دریاؤں کی سیر سے لطف اٹھایا کرتے تھے۔ نواب صاحب شاید ہندوستان کے وہ واحد نواب تھے جن کے پاس اپنا ذاتی بحری جہاز بھی موجود تھا۔ نواب صاحب سمندر کے بجائے 2 دریاؤں کی سیر و تفریح کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ نواب صاحب نوابی طبیعت کے مالک تھے، وہیں ان کی علم دوستی نے پاکستان کی ابتدائی دنوں میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ نواب صاحب نے پنجاب یونیورسٹی لاہور، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور اور ایچسن کالج لاہور کے لیے نہ صرف اپنی ذاتی زمینیں وقف کر دیں بلکہ ان اداروں کی مالی مدد بھی کرتے رہے اور اپنے علم دوستی کا انہوں نے بھی ثبوت دے دیا۔ 1951 میں بھاولپور میں انہوں نے اپنی 500 ایکڑ زمین صادق پبلک اسکول کی تعمیر کے لیے وقف کر دی اور 1955 میں اس کی تکمیل مکمل ہونے کے بعد یہ ایشیا کا سب سے بڑا پبلک اسکول بن گیا۔ صادق پبلک لائبریری بھی نواب صاحب کی علم دوستی کا ایک واضح ثبوت موجود ہے۔ اگر نواب صاحب کی سخاوت کی بات کی جائے تو ان کی بہترین مثال قائد اعظم محمد علی جناح کی حلف برداری کی وہ تقریب تھی جب انہوں نے قائد اعظم کو رولز رائس کار کی تحفے میں دے دی اور اس میں محترمہ فاطمہ جناح اور ہندوستان کے آخری وائس رائل لارڈ ماؤنٹ بینٹن قائد اعظم کے ساتھ بیٹھ کر آئے اور تقریب میں شرکت کی۔ ان کی سخاوت صرف یہیں پر نہیں ختم ہو جاتی، نواب صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بہن فاطمہ جناح کے اعزاز میں کراچی میں موجود شمس اور قمر پیلیسز بھی تحفے میں بنائے تھے۔ لیکن نواب صاحب کو اصل قومی ہیرو ان کے 1947 میں پاکستان بننے کے موقع پر ہونے والے واقعے نے بنایا جب اپنی سخاوت اور وطن کے لیے قربانی کی انہوں نے ایسی مثال قائم کی جو شاید کوئی اور نواب حکمران نہ کر سکا۔ جب پاکستان کا وجود دنیا کے نقشے پر آیا اس وقت اس نئے ملک کے مالی حالات انتہائی خراب تھے اور سرکاری افسران کی تنخواہوں کے لیے فوری کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے نواب آف بہاولپور سے مدد کی درخواست کی تو انہوں نے ریاست بہاولپور کے خزانوں کا منہ کھول دیا۔ نئے بننے والے ملک کو 70 ملین یعنی کہ پاکستانی 7 کروڑ روپیہ اس دور میں تحفے میں دیا گیا۔ اب پورے 1 سال تک سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ریاست بہاولپور کے خزانوں سے جاتی رہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، بہاولپور آرمی کو پاکستان آرمی کا حصہ بنا دیا گیا اور اس ایک نئی بڑی فوج کے اخراجات کے لیے مزید 2 کروڑ بھی پاکستان کی حکومت کو دے دیے گئے، جو ان کے پاکستان سے محبت اور وفاداری کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ اس قدر سخاوت دکھانے پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو محسن پاکستان کا لقب عطا کیا۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو بہاولپور پہلی ریاست تھی جس نے اپنا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا اور اس میں سب سے اہم کردار نواب صادق محمد خان عباسی کا تھا، جنہوں نے بھارتی وزیر اعظم نہرو کی لالچ
اور بڑی آفرز کو ٹھکرا کر پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس میں ایک بڑی وجہ نواب صاحب کی قائد اعظم کے ساتھ گہری دوستی بھی تھی، جو پاکستان بننے سے پہلے ہی چلی آ رہی تھی، اور ان کا فطری جھکاؤ بھی مسلمانوں کی نئی بننے والی ریاست کی طرف ہی تھا۔ 5 اکتوبر 1947 کو بہاولپور ریاست نے باقاعدہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور نواب صاحب ریاست کے پہلے امیر بن گئے، جو کہ 1955 تک رہے۔ جب پاکستان کی کرنسی کی گارنٹی مانگی گئی تو ریاست بہاولپور ہی تھی جس نے یہ گارنٹی دی، اور اس زمانے میں اس گارنٹی کی وجہ سے ایک پاکستانی روپیہ پورے $1 کے برابر تھا۔ نواب صاحب نے دوسری بڑی قربانی بھی اس وقت دی جب پاکستان کے گورنر ملک غلام محمد کے کہنے پر ریاست کو ویسٹ پاکستان کا ایک صوبہ بنانے پر نواب صاحب نے رضامندی ظاہر کر دی اور ریاست کی حکمرانی چھوڑ دی، لیکن پاکستان کی حکومتیں ان کا نواب کا ٹائٹل برقرار رکھا اور ملک کے اندر اور ملک کے باہر ان کا جو بھی پروٹوکول ان کو دیا جاتا تھا اس کو بھی برقرار رکھا گیا۔ نواب صاحب کو سالانہ ملکی خزانے سے 32 لاکھ روپے کا باقاعدہ وظیفہ جاتا رہا۔ نواب صاحب نے پاکستان کی عزت و وقار کے لیے اپنا کام جاری رکھا، اور آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ ایک بار جب شاہ ایران پاکستان آئے اور حکومت پاکستان کے پاس ان کی تواضع کے لیے اچھے برتن نہیں تھے، تب نواب صاحب نے اپنے ذاتی سونے اور چاندی سے بنے کراکری بھیج دی تاکہ مہمانوں کے آگے ملک کی عزت برقرار رہے۔ نواب صاحب نے جہاں مقامی خاندانی عورتوں سے شادیاں کی، وہیں انہوں نے 2 انگریز عورتوں سے بھی شادیاں کی، اولیوائن جمیلہ اور وکٹوریہ۔ نواب صاحب کی برطانوی بیگم وکٹوریہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا اپنا اسلامی نام غلام فاطمہ رکھا گیا، اور ان کو نواب صاحب سے اتنی محبت تھی کہ ان کے قدموں میں بنائی جانے والے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کی خواہش کا احترام کیا گیا، لیکن دوسری انگریز بیگم کا مقبرہ الگ رہا۔ عباسی خاندان کے شاہی مقبروں سے باہر بنائے گئے ان کے مقبروں کے لیے سفید سنگ مرمر فرانس سے منگوایا گیا تاکہ نشانی رہے کہ یہ غیر ملکی خاتون کا مقبرہ ہے۔ اسی طرح اس انگریز بیگم سے پیدا ہونے والی نواب صاحب کی 2 بیٹیوں کی قبریں بھی سفید سنگ مرمر سے بنائی گئی ہیں، اور یہ تمام قبریں نواب صاحب کے مقبرے کے پاؤں کی جانب ہیں۔ نواب صاحب کی سخاوت صرف امیروں یا ملکی معاملات چلانے تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ جب بھی نواب صاحب کسی بازار سے گزرتے تو ان کے ملازمین وہاں موجود دکانداروں میں چاندی کے سکے بانٹا کرتے تھے، اور جس کو زیادہ ضرورت ہوتی تھی ان کا زیادہ خیال بھی رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی راستے میں ضرورت مند نظر آ جاتا تو مٹھی بھر کے چاندی کے سکے اس کو پکڑا دیے جاتے، اور اگر کوئی ان کے دربار پر چلا جاتا تو ان کی ضرورت سے زیادہ مدد کیا کرتے تھے۔ نرم دل اتنے تھے کہ جب بھی کسی لمبے سفر پر جاتے تو اپنے ذاتی ملازمین سے باقاعدہ معافی مانگتے کہ اگر ان کی وجہ سے کسی کا دل دکھا تو معاف کر دے، معلوم نہیں سفر سے واپس آنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ جب حج پر روانہ ہوئے تو ملازمین سے یہ کہتے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مجھے معاف کر دو تاکہ ان کی حاضری قبول ہو۔ نواب صاحب جہاں سخی اور نرم دل تھے وہیں اصول پسند بھی بہت زیادہ تھے۔ بہاولپور کے پرانے مقیم بتاتے ہیں کہ ایک بار نواب صاحب کے بیٹے شہزادہ معین سے کوئی غلط کام ہو گیا اور لوگ ان کی شکایت لے کے نواب صاحب کے پاس حاضر ہوئے، تو واقعے کی تصدیق کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو گولی مارنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن وہاں پر موجود لوگوں نے اس فیصلے کو تبدیل کرنے پر اصرار کیا تو ان کے بیٹے کی جان بخشی ہوئی۔ نواب صاحب کے لیے انصاف میں کسی رشتے کی کوئی اہمیت نہ تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انصاف کے بغیر نہ تو معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ریاست قائم رہ سکتی ہے۔ پاکستان کا یہ محسن، سخی اور انصاف پسند حکمران، جس نے جنرل کے عہدے تک ترقی پائی اور ملک کی بقا اور ترقی کے لیے حکمرانی بھی چھوڑ دی، 24 مئی 1966 کو لندن میں انتقال کر گئے۔ اس طرح ان کا 59 ایئرز نوابی کا اور حکمرانی کا دور ختم ہوا۔ ان کا جسد خاکی پاکستان لایا گیا، جہاں لاکھوں کے مجمع نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ نواب صاحب کی تدفین عباسی رائل گریو یارڈ میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نواب صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔